الرحمن اللهم صل على سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تیرے نقش پا کی تلاش ہے، تیرے نقش پا کی تلاش ہے، ان صحراؤں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کے اوپر، نکیلی چٹانوں پر اپنی گاڑی دوڑاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہ حاضر ہیں جس کی ابھی آپ زیارت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی بار گزر ہوا، بڑی مبارک وادی ہے، اور یہاں پہ ایک برکتوں والی مسجد ہے۔ وہ مسجد کیسی مسجد ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، اور ہم سب کی بخشش سے ہے، شفاعت سے ہے۔ وہ شفیع و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بار بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہمارے لیے دعا فرمائی، وہ اتنا کریم رب ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ٹالی، اور ہمارے پردے رکھنے کی بات ہو، ہماری بخشش کی بات ہو، ہمارے گناہوں کی معافی کی بات ہو، تو رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ شرف یاب کیا، ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ یہ میرے رب کا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار نہیں تو اور کیا ہے۔ جناب ہماری ٹیم الحمدللہ آج 5واں دن ہے سفر ہجرت کا، ہم یہاں پہ موجود ہیں چلچلاتی دھوپ میں، ہر طرف صحرا ہے۔ یہاں پہ جناب اس علاقے میں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ عزورہ کا علاقہ ہے، جوفا کی میقات کے قریب۔ یہاں بے شمار ایسے مقامات ہیں جن کا تعلق سیرت پاک سے ہے، اور ایسا ہی ایک مقام الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، اور فقیر کے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے استاد مکرم کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ اور جناب میں آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو گھاٹی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے، یعنی فتح مکہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صلح حدیبیہ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے کو منتخب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جن وادیوں میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس کے تو ریت کا ایک ایک ذرہ دنیا کے ہیرے جواہرات سے بہت بھاری قدر رکھنے والا ذرہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ نہیں سیرت مطہرہ کا قلم بند ہوا، اور اس طرف گھاٹی ہے سنیت العذورہ کے نام پہ۔ اس وادی کو وادی عذورہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے اس ہجرت کے سفر کے مختلف اوقات میں اس وادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قیام بخشا ہے۔ راتیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہیں، اور گزرگاہ بھی یہ بنی ہے گھاٹی جو ہے سنیت العذورہ کے نام پر۔ اور یہاں بہت ابتدائی مورخین میں سے ابو عبداللہ الاسدی ہیں، انہوں نے یہاں 3 مسلیات کا ذکر کیا ہے۔ یہ دوسری اور تیسری صدی کے ہیں، ان میں نام بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلط الائمہ ہے، ایک مسلط عذورہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، اور ایک مسلط جوفا کا ذکر کیا ہے۔ تو الحمدللہ ان سب کی زیارت ہم کریں گے۔ یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ مصلی عذورہ کے نام پر ہے۔
کائنات شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے تو اس وقت سے جب آپ نے عالم بشریت کو نوازا تھا، اس وقت سے لے کر جب آپ نے عالم برزخ کا سفر اختیار فرمایا، آپ کو سب سے زیادہ اپنی امت کا فکر رہا اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی معافی کے لیے حضور ہمیشہ تڑپتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ اس مقام کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ سنن نبی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اکبر کے موقع کے اوپر آقا یہاں تشریف لے کر آئے، تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔ کیا اس وادی کیا منظر پیش کر رہی ہوگی، وہ کیا عالم ہوگا۔ اور یہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں مصلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رات ہو گئی، سارے اپنے اپنے خیموں میں تھے، عشاق تو ہمیشہ ٹو میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تسبیح و تعلیل کرتے رہے، اللہ کے آگے گر گڑاتے رہے، اور پھر اچانک سجدہ شکر میں چلے گئے اور بڑا طویل سجدہ کیا۔ پھر دوبارہ کھڑے ہو کے پھر آہ و بکا کرتے رہے، گر گڑاتے رہے اپنے رب ذوالجلال کے ہاں، اور پھر چہرے پہ خوشی آئی اور پھر سجدہ میں گر گئے اور بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ اسی طرح تیسری بار بھی یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، تو عشاق تو ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آج کیا بات ہے کہ حضور بار بار سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی بلا حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے بخشش کے لیے اللہ کے آگے دعا کر رہا تھا، تو جبریل امین نے آ کے مجھے یہ مجدہ سنایا کہ 1/3 امت بلا حساب بخش دی گئی ہے۔ تو میں سجدہ شکر میں چلا گیا، پھر میں نے دوبارہ کھڑے ہو کے وہی پھر ریپیٹ کی اپنی دعا، اللہ کے آگے گراتا رہا، تو دوسری دفعہ پھر مجھے یہ بشارت آ گئی کہ دوسری تہائی بھی بخش دی گئی ہے۔ پھر میں نے تیسری دفعہ کیا تو تیسری دفعہ بھی مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت آ گئی کہ باقی ماندہ امت کا جو تیسرا حصہ ہے آخری، وہ بھی میں نے بلا حساب بخش دیا ہے۔ تو امام ابو داؤد نے پوری حدیث نقل کرنے کے بعد اسناد کے ساتھ آخر پہ ایک فقرہ ایڈ کیا ہے کہ یہ جس مسلح کی بات ہے وہ مسلح عذورہ ہے، وہ وادی عذورہ میں ہے۔ انہوں نے پن پوائنٹ کر دیا، تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آپ سب کے لیے دعائے مغفرت کی اور پروانہ بخشش لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جگہ کا آپ شرف دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا یہاں مقبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اگر آپ کی مقبول ہوئی ہے تو ہمیں بھی پھر ایک ترغیب ہے کہ وہ جگہ جس نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو مالک اس کے صدقے ہمارے اوپر بھی کرم کرے، ہم بھی جو آرزویں لے کر آئے ہماری پوری کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اگر ایک ایک ذرے کو دیکھیں، یہ سامنے آپ کو ایک کھنڈرات کی شکل میں ایک محل نظر آتا ہے، اسے قصر العباسی بھی کہتے ہیں اور قصر الاولیہ بھی کہتے ہیں، قصر العذورہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس مقام کے اوپر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے خیمہ زن تھے تب بھی یہی موقع تھا۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو لے کر آ رہے تھے، سفر کے لیے ہجرت فائنل کر لی تھی، مکہ چھوڑ کر آ رہے تھے۔ تو اس جگہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ فتح کے لیے جاؤ، فیملی کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ تو یہاں چونکہ ملاقات ہوئی تھی تو عباسی تو اس ٹو میں رہتے تھے کہ ہمارے خاندان کو شرف کہاں سے ملا ہے۔ تو پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسی جگہ کے اوپر یہ محل بنا دیا، اور پھر جب بھی وہ حج سفر میں آئے یا ویسے کبھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا تو ان کے خلفاء جو تھے وہ یہیں آ کے ہارون رشید کا، ملکہ زبیدہ کا ذکر ملتا ہے۔ تو حضور درب زبیدہ بھی؟ درب زبیدہ یہاں سے نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو چونکہ وہ ایک خاص نسبت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں وہ خاص طور پہ آ کے الجوفہ بھی قیام کرتے تھے۔ اللہ۔ وہاں اس کے پاس ایک اور مسلح بھی ہے،
جو اس بات کی کو کمیموریٹ کر رہا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے وہاں انہیں وقت دیا. اسی طرح ایک مسئلہ اگر جائیں تو نیچے بھی ہے، وہ چھوٹا سا ہے. تو تینوں مسئلوں کا ذکر ہمیں تاریخ میں مل جاتا ہے. کتنی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں، اور یعنی آخری بار تو 1,00,000 اصحابی یہاں خیمہ زد تھے. تو ان کے اقدام طاہرہ، یعنی کسی ایک عام جگہ کے اوپر کسی صحابی کا قدم آ جائے تو زمین کو کتنا شرف ملتا ہے. تو جہاں سید المرسلین نے کیا کئی بار فرمایا ہو، اس دھرتی کا، اس جگہ کا کیا مقام ہوگا. یہ چاروں طرف پھیلے ہوئے سنگریزے اور یہ ریت کے ذرات کہکشاں کی طرح منور ہیں، اور صرف چشم بینا چاہیے. ذرا غور کرنے کی بات ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کی علو اور علو مقام اور عظمت کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ہمارے لیے باعث صد فخر ہے کہ بہت سے واقعات ہوئے. تو یہاں بہت سے ایسے واقعات جو ہے نا ہمیں ملتے ہیں جو سیرت مطہرہ کے متعلق بھی ہیں اور صحابہ کی سیرت کے متعلق بھی ہیں، مغازی اور غزوات کے متعلق بھی ہیں. یہاں نہ جانے کتنی یعنی انفاس قدسیہ یہاں سے گزر چکے ہیں. یہاں امہات المومنین کا گزر ہوا تب بھی اسی جگہ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا گزر ہوا تب بھی اسی جگہ سے، اہل بیت طاہرہ آتے رہے تو تب بھی اسی راہ سے آتے رہے اور ان وادیوں کو منور کرتے رہے. تو ایک خاص مقام کی حامل یہ پوری وادی خرار کہہ لیں، اور یہ جتنا بھی دور تک یہ ہمیں ہررا کا باؤنڈری آتی ہے، یہ پوری کی پوری جنت تو کیا ہے، لاکھوں جنتیں اس کے اوپر قربان ہیں. اس کا ایک ایک ذرہ یعنی مانند سراج منور ہے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے. تو ایک بہت ہی تاریخی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف دیا ہے. آج ہم مالک کا بہت کرم ہے کہ پہلے بھی بہت دفعہ مشرف ہوئے، اور آج پھر آپ کے توسط سے ہمیں یہاں آنا نصیب ہوا. اور آپ اپنے دامن پھیلائیے. حضور میں گزارش کروں گا کہ آپ مقبول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چونکہ یہاں پہ حضور کی دعا امت کے حق میں قبول ہوئی، تو ہمارے جو UK یورپ کے ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے TV چینلز کے ذریعے یہ پروگرام دیکھیں گے، تو حضور سب کے دکھ دردوں کی رہائی کے لیے اور مسائل ختم ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ اپنے اسماء حسنہ کے صدقے، اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے صدقے اور اس مقامات طاہرہ کے صدقے، میرے مالک جو بھی اس وقت زیارت کے لیے حاضر ہیں ان سب کی دلی آرزوؤں کو پوری کر، اور جو دیکھ رہے ہیں میرے مالک ان کی کرب، ان کی مصیبتیں ان کو دور کر، ان کے جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کر میرے مالک. اس امت مرحومہ کے لیے خاص طور پہ دعا ہوں میرے مالک. بڑے کڑے امتحانات ہیں، اپنے حبیب پاک کے صدقے اس امت کے اوپر خاص کرم فرما، اور جن امتحانوں میں ہم پھنسے ہوئے میرے مالک ہمیں کامیاب اور سرخرو کر دے، اور ہمیں دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ. کتنا مشکل ہے اس دور میں اپنے آپ کو دین کے اوپر قائم کرنا میرے مالک. تو اور تیری مدد ہی اس قابل ہمیں بنا سکتی ہے کہ ہم ایمان کے اوپر رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے اسے سچا کر سکیں. اور اپنے خاص کرم فرما جو موجود ہیں ان کے اوپر، جو اس وقت حاضر نہیں ہیں یا صرف سامعین ہیں میرے مالک، ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم آمین، اور سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد. سیرت طیبہ کے واقعات کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے کم و بیش 8 مرتبہ گزرے. یہ طریق انبیاء بھی ہے، اور اس گزرگاہ سے 70 انبیاء علیہم السلام بھی گزرے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور اللہ کے کئی برگزیدہ بندے اس راستے سے گزرے ہیں. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہماری حاضری اس مبارک جگہ پر ہوئی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے حق میں 3 حصوں میں قبول ہوئی، اس مقدس جگہ کے ایک ایک ذرے کا صدقہ اس حاضری کے دوران ہماری کی جانے والی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔